اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جمعے کا دن تمہارے لیے شرف کا دن ہے، فضیلت کا دن ہے، برکت کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا دن ہے۔ جمعے کے دن جب اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ دوسرا ترجمہ، اللہ کے ذکر کے لیے کوشش میں لگ جاؤ۔ اذان آئی، سننے والا مسلمان نماز کی کوشش میں شروع ہو۔ اب دوسری فکر نہیں، نماز کی فکر ہے۔ اب کوئی دوسرا کام نہیں، نماز کا کام۔ آواز آئی حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، سب چیزیں بند، اللہ کے ذکر کا راستہ کھلا۔ دو ہو گیا، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی سائے میں لگ جاؤ۔ وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو، کیونکہ کاروبار کے لیے کوئی ٹائم نہیں اسلام۔ کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اچھی صفت ہے۔ دن کو کام کرو، رات کو کام کرو، ہفتے کے دن کام کرو، اتوار کو کام کرو، جمعے کے دن کام کرو، اسلام نے منع نہیں کیا۔ لیکن یہ فرمایا جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو۔ معلوم ہے جمعے کے دن کام کر سکتے ہیں، جب اذان یا آواز آ جائے کاروبار بند۔ اس لیے فقہاء کرام کہتے ہیں شرعی مسئلہ ہے، اذان کے بعد کوئی چیز بیچنا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ جمعے کی اذان آئی تو اس کے بعد کوئی چیز بیچنا شریعت میں حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا بذروا البیع، ضرور نہ چھوڑ دو، بیع نہ بیچنا۔ بیچنا یہ کاروبار میں ہونا، یہ لینا دینا ہوتا ہے، خریدنا بیچنا۔ فرمایا عموماً بیچنا ہی ہوتا ہے، سامان ہے کوئی آیا تو پھر آزاد ہو گیا، اسی کو تو پھر بس فرمانا، اسی کو تو نہ بس۔ وذروا البیع، اس مسئلے میں اختلاف ہوا۔ تو وہاں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی دریا کے پار بیٹھا ہے اور مسجد دریا کے دوسرے پار ہے۔ 10 آدمی کشتی پر سوار ہوئے اور جمعے کے لیے جا رہے ہیں، کشتی پر بیٹھے ہیں، کشتی تو چل رہی ہے، یہ بیٹھے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے وہاں اگر کوئی چیز دوسرے بھائی کو بیچ دے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس بیچنے میں سائی کی رکاوٹ نہیں، بیچے بھی وہی حال، نہ بیچے بھی، کیونکہ کشتی پر بیٹھے ہیں، کشتی تو جا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ شریعت میں کشتی پر بیٹھے ہوئے، کشتی چل رہی ہے، جمعے پر جا رہے ہیں، صرف زبانی بات چیت سے کوئی چیز بیچے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ فقہاء کرام کے اس بارے میں پھر دو قول آ گئے۔ بعض نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ضرور بیچنا چھوڑ دو، یہ بیچنا تو ہے۔ دو حکم ہے، ایک جمعے کے لیے سعی کرو، ذکر کے لیے سعی کرو، اور دوسرا حکم علیحدہ ہے کہ بے کرنا چھوڑ دو۔ آپ سعی کو کر رہے ہیں، کشتی پر بیٹھے سعی پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ دوسرا حکم بے چھوڑ دو، یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ یہ کام بھی ختم ہو، توجہ جمعے کی طرف ہو، اللہ کے ذکر کی طرف ہو۔ اذان ہو گئی ہے، ابھی زبانی بے شرابی نہیں کرنی، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بعض فقہاء نے یہی جواب دیا، اور بعض نے پھر سہولت کے لیے تعویل کی ہے۔
فرمایا کہ ضرور گئے یہ تاکید ہے فساؤ کی، جمعے کی کوشش کرو، پھر وضاحت کرتی بے چھوڑ دو، ایسی بے جس سے ساج میں رکاوٹ آئے وہ بے چھوڑ دو۔ اگر ساج میں رکاوٹ نہیں، صرف بات چیت سے بے ہو جائے تو مقصود اس کی ممانعت نہیں، پھر یہ جائز ہے۔ تو بعض نے پھر غور و فکر کر کے یہ بات سمجھ لی، بہرحال دونوں قوم ہو گئے۔ اگر آپ کشتی پر نہیں بیٹھے، دکان پر بیٹھے ہیں، ریڑھی پر کھڑے ہیں، اذان کے بعد بیچ رہے ہیں، یہ بیچنا شرع میں گناہ کا کام ہے، یہ بیچنا حرام ہے، اصطلاحاً مکروہ تحریمی ہے، اس کا سب فقہائے کرام کا اتفاق ہے۔ آج کل آخر زمان ہے، اس حکم میں قرآن مجید پر بھی کافی سستی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں میں رجسٹر ہے، بڑے بک ہیں جس پر لکھا جائے، جو آدمی مسجد میں داخل ہو اس کا نام لکھتے ہیں، فلاں آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس ٹائم پر۔ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ ایک وقت مقرر ہے، یہ پہلا وقت ہے، اس کو خوب خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ پہلے وقت میں مسجد میں آیا، فرشتے لکھیں گے یہ اول وقت میں آیا ہے، ثواب خوب خیرات کرنے کا۔ حضور سمجھا رہے ہیں، یہ امت کو تعلیم دینا، اس کو سبق پڑھانا، ان کو علم دینا کہ یہ بات سے نشین کرے، کتنا ثواب ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اس کو خوب خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو دوسرے درجے میں مسجد میں داخل ہو، درجے کو فرشتے جانتے ہیں کہ اب یہاں سے یہاں تک یہ دوسرا درجہ ہے، تو اس کو گائے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرشتے لکھیں گے کہ اس شخص کو اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جو شخص تیسرے درجے میں مسجد میں داخل ہو تو اس کے اعمال نامہ میں بکرا خیرات کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کے لیے، پھر جمعے کا دن ہے، ایک دوسرے کی زیارت کے لیے، پھر ایک عالم دین کے درس سننے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، ثواب ملے گا۔ بکرا خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ خیرات کیونکہ فضیلت والی چیز ہے، خیرات اللہ والوں کی صفت ہے، خیرات نبیوں کی عادت ہے، خیرات اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ ہے، خیرات گناہوں کو مٹاتی ہے، خیرات اللہ کی ناراضگی والی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ بہت ناراض ہے، آپ اگر خیرات دل سے کریں گے تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت اور معافی کا ذریعہ ہے۔ خیرات بڑی دولت ہے۔ تو حضور نے پھر تشریح اس طرح دی، غریب آدمی اس کے پاس خیرات کی طاقت نہیں، وہ مسجد میں تیسرے درجے پر داخل ہو گئے تو اس کو بکرا خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص چوتھے درجے میں مسجد میں داخل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مرغا خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ مرغا یہ بھی ایک جانور ہے، آپ اگر کسی غریب کو، کسی دین کے خدمت گزار کو، کسی مستحق کو آپ مرغی خدا سے دیتے ہیں، آپ کو اجر ملے گا، یہ بھی تو خیرات ہے۔ اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ آپ کس کیفیت کس حالت میں خیرات کرتے ہیں۔ پھر حضور نے سمجھانے کے لیے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی شخص جمعے کے دن 5ویں درجے پر مسجد میں داخل ہو اس کو مرغی کے انڈے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب انڈا چھوٹا ہوتا ہے یہ تو کم خرچ ہے، خیرات کرنا آسان ہوتا ہے، آپ اگر مسجد میں 5ویں درجے پر داخل ہوتے ہیں پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ہے کہ ترتیب سے بات کرتے ہیں، جانوروں کو بھی ترتیب سے، مسجد میں داخل ہونے کی ترتیب کرتے ہیں، جو آخر میں آتا ہے پھر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ انڈے کی خیرات کا تو ثواب ملے گا، اللہ تو اس نے خیرات کیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام مسجد میں داخل ہو جائے اور خطیب ممبر پر بیٹھ جائے اور تقریر کرنا شروع کرے، تقریر کرنا، ممبر پر جب بیٹھ گیا، آواز شروع ہو گئی، تو فرشتے اپنے حکم کو بند کرتے ہیں، جسم کو بند کرتے ہیں، پھر مسجد میں آ کر درس سنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کسی اور آدمی کا خصوصی نام نہیں لکھا جائے گا۔ تو خطبہ شروع ہونے کے بعد یہ جو انعام ہے کہ اس کو اونٹنی کی خیرات، گائے کی خیرات، بکرے کی خیرات، مرغی کی خیرات، انڈے کی خیرات، یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے، یہ درجہ بند ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو خطیب پہنچ گئے، ابھی تو درس شروع ہے۔ اب ایک اور قسم کا ثواب، خطیب کی زیارت کا ثواب، خطیب کے درس قرآن، درس حدیث سننے کا ثواب، ایک اور ثواب ہے۔ وہ پہلے جو لوگ آئے ان کو ڈبل ثواب تھا، یہ ثواب بھی ملے گا تو وہ ثواب بھی ملے گا۔ خطیب کے آنے کے بعد جو مسجد میں داخل ہوں گے وہ خیرات والے ثواب سے محروم رہیں گے۔ خیرات والا ثواب وہ درجہ ان کو ملے گا جو پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ ہمارے نبی آئے اور ہمیں اللہ کے ذکر کی دعوت دی، مسجد میں حاضری کی دعوت دی، جمعے کے دن نماز پڑھنے، خطاب سننے کی دعوت دی، ترغیب دی، سمجھایا آپ مسجد میں داخل ہونے کا جذبہ رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خطیب کا درس بھی نہیں سنتے، وہ جو خطبہ ہے اس میں بھی نہیں پہنچتے، اور نماز جب شروع ہوتی ہے تو پھر پہنچتے، اتنا ہی پیچھے ہو گئے۔ اللہ کا بندہ جمعے کا دن ہے، آپ کو تو سب سے پہلے آنا ہے۔ خطیب جب مسجد میں آئے گا، سبحان اللہ، لوگوں کی محبت کو دیکھو، سب مسجد میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دربار کے بھی کچھ فقیر ہیں، محبت رکھتے ہیں، جب بھی آتا ہوں دیکھتا ہوں مسجد میں موجود ہیں، یہ ہمارے فقیر درمان فقیر ہیں، جب بھی مسجد میں آتا ہوں ماشاء اللہ نظر آتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو دھوکے کی، گھر میں دور ہے، جمعے کا دن ہے، خطیب جب ممبر پر آتا ہے تو پہلے فقیر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ملک میں فقیر یہ بھی بیچارے مصروف ہیں، ان کو دیکھو یہ بھی پہلے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے پھر اس کو اپنے گھر بلاتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے پھر اس کو جلدی بلاتا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی رحمت میں آ جا، اس کی محبت میں آ جا، شیطان کی یاری سے بچ، نفس کی پیروی سے بچ، شیطانی لوگوں کی محبت اور رفاقت سے بچ جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گھر سے نکلے اس نیت سے کہ میں عالم دین کا درس سنوں گا، علم تلاش کروں گا، چاہے کوئی نئی بات سننے میں آئے، اللہ کی بات یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، علم کی بات سننے میں آئے، علم کی تڑپ تلاش کی وجہ سے وہ گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں علم سننے کے لیے، علم کی تلاش، کوئی دینی بات سنو، کوئی اللہ رسول کی بات سنو۔ ان الملائکۃ تضع اجنحتہا لطالب العلم، فرشتے، نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں جو علم تلاش کے لیے نکلتا ہے۔ آپ نیت جمعہ کی بھی کریں، آپ نیت نماز کی بھی کریں، آپ نیت عالم دین کی زیارت کی بھی کریں، آپ نیت عالم دین سے قرآن و سنت کا مسئلہ دینی بات سننے کی بھی کریں۔ جتنی آپ کی نیتیں بڑھیں گی اتنا آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا، آپ کا اجر زیادہ ہوتا جائے گا۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جو انہوں نے عمل کیا اس کو لکھتے ہیں، آثار ان کے پاؤں کے نشان، یہ جو چلتے ہیں مسجد کی طرف، یہ جو چلتے ہیں عالم دین کی زیارت کی طرف، یہ جو چلتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، ان کے قدموں کو لکھتے ہیں کہ گھر سے مسجد تک کتنے قدم اس نے اٹھائے۔ نقد مانا لکھتے ہیں، قرآن سورۃ یاسین، نقد ما قدموا وآثارهم، آثار مانا پاؤں کے نشان، آثار پاؤں قدم، انہوں کے قدم پہ لکھتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میرے قدم بھی لکھ رہا ہے، میں اللہ کی راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن ایک ایک قدم کا ثواب ملے گا۔